السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں. ہمارے معاشرے میں بھی اسی کا راج ہے. ہر طرف جہاں دیکھو تو کوئی نہ کوئی ایسا مل جاتا ہے کہ جس نے روزہ نہیں رکھا ہوتا. ایسا عذر بیان کرتا ہے کہ جس کو عذر کہتے ہوئے شرم آتی ہے. اور چلو جی نہیں رکھا اپنی جگہ پہ، لیکن اب روزے داروں کے بیچ میں کھانا پینا اور اس کے بعد ڈھٹائی سے ہی کہتے ہیں کہ بھائی تم نے روزہ رکھ کے مجھ پہ کیا احسان کر رکھا ہے، اور تم اپنا روزہ رکھو، اپنے پاس سنبھالو، میں تو کھاؤں گا پیوں گا، میرے کھانے پینے سے تمہیں کیا تکلیف ہے. حالانکہ روزے دار کے سامنے کھانا پینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس رمضان کے آداب کے خلاف ہے. نزہۃ المجالس کے نام سے ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے. ایک مجوسی کا واقعہ ہے. واقعہ کیا ہے کہ بھائی اس مجوسی نے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کی آبادی میں رہتے ہوئے دیکھا کہ اس کا بچہ کھلے عام کھا پی رہا ہے. اس کو شدید غصہ آیا. اس نے اپنے بچے کو ڈانٹا، خوب سرزنش کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بچے نے کھانا پینا چھوڑ دیا. خیر کچھ وقت گزرا، بات آئی گئی ہو گئی، تو اس کے بعد ایک بزرگ نے اس مجوسی کے انتقال کے بعد خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ مجوسی جنت کے مزے لے رہا ہے، جنت کی نہروں میں ہے، جنت کے جھرنوں میں ہے، اور جنت کے اندر ایک اعلیٰ مسلمان کو جو نعمتیں ملنی چاہیے وہ سب اس کو حاصل ہیں. تو اس بابا بزرگ نے پریشان ہو کے پوچھا کہ بابا بات کیا ہے، تم تو مجوسی تھے، جنت تک کیسے پہنچ گئے؟ تو جواباً وہ مجوسی کہتا ہے کہ میں نے ایک وقت میں اپنے بچے کو اس طرح ڈانٹا تھا. میرا یہ رمضان المبارک کا مسلمانوں کے مقدس مہینے کا احترام اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے موت سے پہلے مجھے کلمے کی توفیق دی، اور الحمدللہ میں اسلام پہ اپنی موت پانے والا ایک خوش قسمت انسان. اب خود سوچو، ایک مجوسی رمضان کا احترام کرے تو اس کو یہ مرتبہ ملے کہ موت سے پہلے کلمے کی توفیق ملے اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو اور اللہ کا پیارا بندہ بن جائے. اور ہم لوگ حضور کا نام لیتے ہوئے، اللہ کا بندہ خود کو کہتے ہوئے رمضان کی بے توقیری کریں گے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ خدا را اس بات پہ دھیان دیں، اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کریں. چند دن کی بات ہے، یہ مصیبت مشکل پریشانی چلی جائے گی، یہ بھوک پیاس ختم ہو جائے گی، اور اجر اللہ کے ہاں باقی رہے گا. تو خدا کے لیے اس رمضان کا بھرپور احترام کریں. اس رمضان کے اندر کوشش کریں کہ ہم اللہ کو منا لیں، اللہ کو پا لیں، اور اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے. ہم اس رمضان سے اللہ کے پیارے بندے بن جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.